مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شب برات میں رات کے وقت بیری کی 7 پتوں سے غسل کرے گا، یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر کے جو اس سے غسل کرے گا تو پورا سال وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے محترم، یہ لڑائی جھگڑے کا دور ہے، لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات بات پہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان سے کسی اور وجہ سے ان پہ قابو نہ پا پاتے ہیں تو پھر وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ بھائی بھائی میں لوگ جادو کروا رہے ہیں، بھائی کی ترقی دیکھ کر کے بھائی کو برداشت نہیں ہے، بھائی کے اندر حسد ہونے لگتی ہے، وہ جا کے اپنے بھائی کے نام جادو کرواتا ہے، اس کی بیوی جا کے بھائی کے نام جادو کرواتی ہے۔ اسی طرح محلے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لوگ ایک دوسرے کی ترقی کے دیکھ کر لوگ ہضم نہیں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ترقی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم، یہ بابرکت شب برات آنے والی ہے، بابرکت رات آنے والی ہے، اس میں ہم اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں تاکہ ہم پورے سال جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم بیرے کے پتے سے نہائیں، غسل کریں تو اس سے ہمیں شفا ملے گی، لیکن یہ یقین ضرور رکھیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت ہی شفا دیتا ہے۔ ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ ہاں، ہم اس سے نہائیں، غسل کریں بیری کے پتوں سے، اس کو پانی میں جوش دیں، گرم کریں، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے نہا لیں، پورا سال انشاءاللہ العزیز ہم جادو کے تمام اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو جادو کے اثرات میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن پہ جادو ہے یا نہیں ہے، جن کو خدشہ ہے، بلکہ سارے لوگ رات کا وقت جب آئے تو قبلہ رخ ہو جائیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر قبلہ رخ پھونک ڈالیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر پیچھے کی جانب پھونک ڈالیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر داہنی جانب پھونک ڈالیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر بائیں جانب پھونک ڈالیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اوپر کی جانب پھونک ڈالیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر نیچے کی جانب پھونک ڈالیں۔ یہ حصار ہو گیا چاروں طرف۔ اب جو بھی کوئی جادو آپ پہ کرے گا، وہ جادو آپ تک کے نہیں آئے گا، بلکہ جس نے کیا ہوگا اسی کی طرف جادو لوٹ جائے گا۔ تو میرے پیارے محترم، ہر کوئی جب رات کو سونے چلے تو یہ حصار کر لیا کرے تاکہ وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمل ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ کرتے رہیں کہ آپ جب سونے کا ارادہ کرتے تو چت لیٹ جاتے اور پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، پھونک ڈالتے، پھر اپنے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، جہاں تک کہ ہاتھ پہنچتا وہاں تک کہ اپنے جسم پہ ہاتھ کو پھیرتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری زندگی رہا، پوری وصال ظاہرے تک کے رہا، یہاں تک کہ علالت کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ پڑھ دیتے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتی جہاں تک کہ ہاتھ پہنچتا۔ تو اس سے بھی جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جو حضرات جادو کے اثرات میں مبتلا ہیں، جو جادو میں مبتلا ہیں، یا ہر کوئی بھی جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے عمل کرے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل شب برات ہے، کیونکہ کل سارے حضرات اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے قبرستان میں جائیں گے، تو میری گزارش ہے کہ جب قبرستان جائیں تو شور گل کرتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے قبرستان جائیں۔ اور جب قبرستان جائیں جوتے چپل پہن کے قبر پہ نہ جائیں، منع کیا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، جوتے چپل پہن کے نہ جائیں، بلکہ جوتے چپل ایک کنارے نکال کر کے، ایک طرف نکال کر کے پھر جائیں۔ اور اگر کئی قبر کو پھاند کے جانا پڑے، کئی قبر کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کے قبر تک، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کنارے
کھڑے ہو کر کے وہیں سے دعا کر لیں، قریب نہ جائیں، اور جب جائیں تو وہاں قبرستان میں باتیں نہ کریں، شور و گل نہ کریں، بلکہ وہاں پہ اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد کریں، اور یا یہ یاد کریں کہ دیکھو یہ میرا باپ لیٹا ہوا ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، یہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، کل ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے، ہمیں بھی یہیں پہ سونا ہے، ہمیں بھی یہیں آرام کرنا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ہنسی نہ بلکہ اپنی قبر کو یاد کریں، اور وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر کے مردوں کو ایصال ثواب کریں، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کریں، اور اگر بتی قبر سے بہت دور لگائیں، دور لگائیں، اور اتنے پانی بھی قبرستان میں نہ ڈال دیتے کہ جو ہے چلنے پھرنے میں دشواری ہو، اس طرح سے نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔